امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مثبت پیش رفت۔ پاکستان اور قطر کے ثالثوں کی امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے بعد دوبارہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ لاہور اور اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، آج بھی بادل برسیں گے۔ کراچی والے بھی آج رم جھم کے منتظر۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ اسپیل 2 سے 3 روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک میں مونسون کا طوفانی اسپیل، مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں بارش، آندھی اور فلیش فلڈ نے تباہی مچا دی۔ خیبر پختونخوا میں خاتون اور 2 بچے جاں بحق۔ اٹک میں طوفانی بارش کے دوران مکان اور دیوار گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان کے علاقے یوب میں مکانات گرنے سے خاتون اور بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ کلام کے سیف اللہ جھیل میں کشتی الٹنے کا حادثہ، ایک ہی خاندان کے 7 افراد کشتی میں سوار تھے۔ 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 17 سالہ لڑکی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ جاں بحق افراد میں خواتین، بچے اور مرد شامل۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، اقبال ٹاؤن، کوٹ لکھپت ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن میں بادل کھل کر برسے۔ بارش سے شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مری میں بجلی کا پول اور درخت گر گئے۔ اسلام آباد میں تیز بارش کے باعث درخت گاڑی پر گر گیا۔ درخت گرنے سے 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسلام آباد بلوڑا میں سب سے زیادہ 36 ملی میٹر بارش۔ کٹاریاں نالہ میں پانی کی سطح 5 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ گوال منڈی نالہ میں پانی کی سطح 1 فٹ بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 6 جولائی تک جاری رہے گا۔ سانحہ کہنا پر لاہور کی فضا سوگوار، ہر دل غمزدہ، ہر آنکھ اشک بار۔ علی، دعا فاطمہ، ماہنور اور فواد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ عروج، ایمان اور سلمان منو مٹی تلے جا سوئے۔ عبداللہ، خدیجہ، ارحم، ارتضیٰ، رمشا اور دیگر ننھی جانیں ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے بچھڑ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی پیکج۔ جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمی بچوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ مختوش چھت پر اضافی بوجھ حادثے کی ممکنہ وجہ قرار۔ مٹی، ٹائلوں، مزدوروں کی موجودگی سے چھت پر وزن بڑھا۔ کمزور ڈھانچہ بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ حادثے کے وقت کمرے میں 21 طالب علم موجود تھے۔ سروں پر اینٹیں اور ملبہ گرنے سے زیادہ اموات ہوئیں۔ ابتدائی رپورٹ حکومت کو پیش۔ مالک مکان سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قتل بالسبب انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی دفعات شامل۔ مالی حالات اچھے نہیں، شوہر ریڑھی لگاتا ہے، 2 سال سے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں۔ بارش کے دوران چھت ٹپکتی تھی، مرمت کا کام شروع کیا، نہیں پتا تھا چھت گر جائے گی۔ کہنا ٹیوشن سینٹر کی زخمی خاتون ٹیچر انیلا کی گفتگو۔ اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز کا سروے کرنے کا فیصلہ، شہر کے ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز کی رجسٹریشن ہوگی۔ 1984 کے قانون میں ترامیم لاتے ہوئے قانون سازی کی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی دگنی کر دی۔ پیٹرول ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں 2.5 روپے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھا کر فی لیٹر 5 روپے کر دی گئی۔ ڈیزل پر بھی کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے کر دی گئی۔ HOBC پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی فی لیٹر 5 روپے مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایران کے ساتھ بہت اچھی بات ہو رہی ہے، معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، امن سے ہی خطے میں سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ تکنیکی مذاکرات۔
तेहरान को $3 अरब जारी करने का इब्तदाई मुआहदा तय पा गया। अल अरबिया के मुताबिक मुज़ाकरात में कतरी और पाकिस्तानी हुकाम शरीक हैं। मुज़ाकरात के लिए 3 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। वर्किंग ग्रुप्स मुख्तलिफ अहम अमूर पर तकनीकी सतह पर बातचीत कर रहे हैं। जौहरी प्रोग्राम, सिफारती और मालियाती अमूर, मुंजमद फंड्स की वापसी समेत मुख्तलिफ मामूलात ज़ेर गौर। अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के इम्कान पर मुशावरत की है। अहम इजलास में वज़ीर दिफा अमरीकी अस्करी क़यादत शरीक थी। ट्रंप की कोशिश है कि पहले सफारतकारी को मौका दिया जाए। जौहरी मुआहदे की डेडलाइन में तौसी का भी इम्कान। पासपोर्ट दफातर में कैशलेस प्रोजेक्ट शुरू। फीस पहले नहीं, पासपोर्ट का अमल पहले मुकम्मल होगा। QR कोड के जरिए अदायगी पर पासपोर्ट प्रिंट होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं निज़ाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतारफ कराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और दानिश यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, दानिश स्कूल और दानिश यूनिवर्सिटी कौम का कीमती असासा है। मुज़फ़्फ़राबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का टेक कैंपस बनाया जाए। वज़ीर आज़म की चारों सूबों GB आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तदरीसी और दीगर अमले की भर्ती खालिस्तन मेरिट पर की जाएगी। LPG 67 रुपए किलो सस्ती हो गई मगर मिलती नहीं। ओगरा ने LPG की नई कीमत 241 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की। कहीं भी सरकारी कीमत पर LPG दस्तयाब नहीं। लाहौर में LPG 450 से 500 रुपए किलो तक फरोख्त। माफिया बेकाबू, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब, बेबुनियाद इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता है। भारत का तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा कश्मीर में हक खुद इरादियत दबा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने 715 कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। पाकिस्तानी कैदियों में 409 सिविलियन और 306 माहीगीर शामिल। नई दिल्ली में पाकिस्तानी मिशन ने फहरिस्त भारतीय हुकाम के हवाले की। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। जनूबी लबनान पर इसराइली गोलाबारी, मुतअद्दिद जाँ बहक। इसराइली फौज ने लबनान में घरों को नजर आतिश कर दिया। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 4297 अफराद जाँ बहक, 12,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए B42 न्यूज़।